الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آئیے آج کی اس ویڈیو میں جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈا کے علاقہ بھلیسہ کے ایک دینی تعلیمی ادارے مدرسہ اسرار العلوم کے تاریخی پس منظر اور اس کے بارے میں دیگر معلومات سے مستفید ہوتے ہیں۔ میں ہوں مرتضی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹائمز یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو براہ کرم اسے لائک ضرور کریں، ہمارے اس چینل ملک ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اور جانیے اس عظیم ادارے کے پس منظر، علاقے میں اس کی خدمات اور دیگر معلومات۔ کتھ مشالے اے ولی اسرار الدین، چھوئی بغدادی نشان در سے اسرار کیا ونئی، چھوئی بغدادی نشان در سے اسرار کیا ونئی، با خدا وچی کو تشوبان در سے اسرار کیا۔ زیر نظر عمارت مدرسہ اسرار العلوم جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈا کے علاقہ بھلیسہ کا ایک عظیم دینی ملی اسلامی تعلیمی مرکزی ادارہ ہے جو مشہور ولی کامل شاہ اسرار الدین رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ آپ معروف ولی کامل شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدین میں سے شمار ہوتے تھے۔ آپ کے ہاتھ پر وادی چناب کے بیشتر لوگ مشرب اسلام ہوئے۔ آپ سرزمین کشتواڑ میں مدفون ہیں۔ بھلیسہ کا یہ عظیم ادارہ شاہ اسرار الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ ناظرین گرامی، سرزمین بھلیسہ جموں و کشمیر کا ایک دور افتادہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے 80 کی دہائی تک بنیادی سہولیات سے محروم علاقہ رہا۔ رابطہ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے کئی میل کی مسافت طے کرنا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے علوم اسلامیہ کے حصول کو کوئی معقول نظام اس کے لیے نہیں تھا۔ وادی کشمیر کے کچھ علماء مختصر وقت کے لیے اس علاقے میں آتے تھے، جن میں کچھ لوگ علم دین کے بعض اہم امور سیکھتے تھے اور یہ لوگ اپنے علاقوں میں دوسروں کو جس قدر سکھا سکتے تھے اتنا سکھلاتے تھے۔ اس طرح سے یہ طریقہ کار طویل عرصے تک رہا۔ ایک عرصہ بعد علاقہ بھلیس کے معزز قائدین اور ذی شعور افراد نے علاقہ کی تشنہ لبی کو محسوس کرتے ہوئے اس بارے میں قدم اٹھایا۔ چنانچہ 21 ستمبر 1979 میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں علاقے کے معزز افراد نے شرکت فرمائی۔ ان میں حاجی عبدالاحد بٹ مرحوم، الحاج گل محمد میر صاحب مرحوم، شمس الدین وانی صاحب امام جامع مسجد مرحوم، امام جامع مسجد آپ تھے، محمد دین میر صاحب، میر منور الدین صاحب، محمد شریف متو صاحب، محمد شریف میر صاحب، غلام عباس بٹ صاحب، غلام قادر بٹ صاحب، ولی محمد میر صاحب، دین محمد شاہ صاحب، عبدالغنی لون صاحب، محمد رمضان بٹ صاحب، غلام مصطفیٰ مغل صاحب، اسی طریقے سے محمد انور منشی صاحب، غلام رسول بٹ صاحب، انور الدین راتھر صاحب، محمد شریف ڈار صاحب وغیرہ افراد نے شرکت فرمائی۔ اس میٹنگ کی صدارت الحاج رحمۃ اللہ بٹ صاحب نے فرمائی۔ اس مشورے میں حتمی طور پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ علاقہ بھلیسہ میں ایک اقامتی دینی ادارہ قائم کیا جائے جہاں پر طلبہ کو دینی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے تاکہ علاقے میں جگہ جگہ پر دینی تعلیم کا فروغ ممکن ہو سکے۔ اس طرح متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا گیا اور اسی میٹنگ میں مدرسہ کا نام بھی تجویز ہوا۔ مدرسہ اسرار العلوم متصل شاہ غیاث الدین۔ با اتفاق رائے مدرسہ کا نام تجویز ہوا۔ اس موقع پر 5 رکنی انتظامیہ اور 11 رکنی مشاورتی کمیٹی کو تشکیل دیا گیا۔ علاقے میں اس کے لیے تشہیر ہوئی اور لوگوں سے تعاون کی اپیل کی گئی۔ 4 اپریل 1980 سے باقاعدہ اس مدرسے کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ جامع مسجد چنگا بھلیسہ سے متصل ایک عمارت جس کا نام تقیہ تھا، اسی عمارت میں مدرسہ کا قیام عمل میں آیا۔ ایک استاد حافظ خورشید احمد صاحب پونچھ والے اور 9 طلبہ سے مدرسہ کی ابتدا ہوئی، لیکن 1988 تک نامساعد حالات ہونے کی وجہ سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، بلکہ جو درجہ حفظ قائم ہوا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ البتہ عصری تعلیم کا جو ادارہ 5ویں جماعت تک تھا وہ برقرار رہا، جس میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی تعلیم بھی دی جاتی رہی۔ اس دور میں البتہ حصول علم دین کی رغبت نے ترقی کی اور بیرون ریاست
تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، جن میں سر فہرست حضرت مولانا شوکت علی قاسمی صاحب تھے۔ آپ نے اتر پردیش کے ایک معروف ادارے اشرف العلوم گنگو اور اس کے بعد عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے فضیلت کی سند حاصل کی۔ اس طرح مولانا شوکت علی صاحب علاقہ بھلیس کے پہلے باقاعدہ مستند فاضل عالم قرار پائے۔ مولانا نے فراغت کے بعد اسرار العلوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نہ صرف اس ادارے کی نشاط ثانیہ کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی، بلکہ پورے علاقہ میں دینی امور کی بالادستی کے لیے علمی اور مدلل طریقے سے پیغام علم و عرفاں کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی، جسے آپ نے عوام کے اعتماد کے ساتھ پورا کیا۔ مولانا شوکت علی صاحب قاسمی مدظلہ العالی نے جب اس ادارے میں قدم رکھا تو اس وقت یہ ادارہ عصری تعلیمی ادارہ تھا اور صرف دن کے لیے تعلیم کا انتظام ہوتا تھا۔ آپ نے بھی ایک عرصہ تک اس ادارے کی اسی طرح خدمت کی۔ 1992 میں علاقے کے ذی شعور افراد کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا اور از سر نو اقامتی دینی تعلیمی ادارے کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ اس طرح سے مدرسہ اسرار العلوم کی قدیم عمارت کے ایک حصے میں درجہ حفظ کا آغاز ہوا۔ الحاج غلام قادر بٹ صاحب گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں درجہ حفظ کا قیام عمل میں آیا اور آپ نے طلباء کو پہلا سبق عجز خود پڑھایا۔ اس دور سے ہی اسرار العلوم نے ایک نئی شناخت قائم کی۔ 1995 میں جب اس ادارے نے اپنا پہلا سالانہ اجلاس منعقد کیا تو 4 حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی۔ 2010 تک آتے آتے اس ادارے سے 50 حفاظ کرام نے حفظ مکمل کیا، جن میں بہت سے طلباء نے بیرون ریاست دیوبند، ندوہ، مظاہر اور دیگر اداروں سے عالمیت اور فضیلت کی سندیں حاصل کی۔ مدرسہ اسرار العلوم نے عصری تعلیم کی تحریک کو بھی قائم رکھا۔ 5ویں جماعت سے بڑھا کر 8ویں جماعت تک عصری تعلیم کا انتظام کیا، جو جموں کشمیر بورڈ سے منظور شدہ ہے۔ اب تک ہزاروں طلباء یہاں سے عصری تعلیم سے بھی فارغ ہو چکے ہیں۔ 1992 میں شدید سیلاب آنے کی وجہ سے مدرسہ کی عمارت منہدم ہو گئی، لیکن اس سے پہلے ہی مدرسہ کی جدید عمارت تعمیر ہو چکی تھی، جہاں پر مدرسہ کو منتقل کیا گیا۔ اس عمارت کے لیے مرحومہ حجن زیبا بیگم اور ان کے اولاد مرحوم عبدالرحمن اور مرحوم عبدالرشید صاحب نے اراضی کو وقف کیا تھا۔ اس ادارے کے محتمم الحاج میر منور الدین صاحب ہیں۔ 16 رکنی کمیٹی ہے جو انتظامی اور مشاورتی کمیٹی کے نام سے ہے۔ تمام امور اسی کمیٹی کے ذریعے طے ہوتے ہیں۔ ابھی تک اس ادارے سے 80 سے زائد طلباء شعبہ حفظ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اسرار العلوم میں قرآن پاک حفظ، نظرہ، قرات، عالمیت کورس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم مڈل کلاس تک دی جاتی ہے۔ طلباء کو منہاج العربیہ چند پارے حفظ، جبکہ عصری تعلیم کے دوران قرآن پاک ناظرہ تجوید کے ساتھ مکمل کرایا جاتا ہے۔ جو طلباء مقیم رہتے ہیں ان کے قیام و طعام، علاج و معالجہ اور دیگر ضروریات مدرسہ برداشت کرتا ہے۔ مدرسہ اسرار العلوم کے پاس اس وقت 4 عالیشان عمارتیں جو 57 کمروں پر مشتمل ہیں، جن میں ایک عمارت ابھی تک اس پر کام جاری ہے۔ اب تک ان عمارات پر 40 لاکھ سے زائد کا خرچہ آ چکا ہے، جبکہ مزید 50 لاکھ کے خرچے کا تخمینہ ہے۔ ادارے کے پاس ایک عالیشان اور عظیم الشان لائبریری ہے، جس میں تقریباً 1000 سے زائد دینی اور ادبی کتب کا ایک عظیم خزانہ ہے، جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہے۔ مختلف متحرک شعبہ جات ہیں، جن میں سر فہرست شعبہ اہتمام، شعبہ مالیات، شعبہ نشر و اشاعت، تعلیمات، دعوت و تبلیغ، مطبخ اور تعمیرات وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہ ادارہ دارالعلوم دیوبند کے رابطۂ مدارس کے ساتھ منسلک ہے، جس کا رجسٹریشن نمبر 1181 ہے۔ طلباء کی جو تعداد ہے امدادی 103 طلباء ہیں، غیر امدادی طلباء 269، فارغین حفاظ کرام 85 اب تک ہو چکے ہیں۔ عملہ کی تعداد 18 ہیں اور 3 سفراء اس کے علاوہ ہیں۔ اس طرح سے یہ ادارہ عرصہ 40 سال سے اس علاقے کی دینی خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ مدرسے سے حفظ کرنے کے بعد طلباء بیرون ریاست تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور علوم احادیث، علوم فقہ، تفاسیر کے علوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد احکام الہی اور احیاء علوم نبویہ کی ترویج اور اشاعت کے پیغام کو اس علاقے کے کونے کونے تک پہنچانا اپنا فریضہ ایمانی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں قرآن کریم کو بہتر انداز سے پڑھنے والے افراد ہر جگہ دستیاب ہیں۔ مدرسہ کی زیر نگرانی علماء اور حفاظ مکاتب کے ذریعے بہتر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں
اور بچوں کو احادیث نبویہ کی تعلیم سے سرشار کرتے ہیں۔ سیرت کے عنوان سے مساجد میں پروگرام، تربیتی اور اصلاحی پروگرام، تحریر اور تقاریر کے ذریعے عوام تک علوم نبویہ کی ترویج اس ادارے کی خدمات جلیلہ ہیں۔ مولانا شوکت علی صاحب نے اپنی فراست اور اعتدال کے نظریے کے ذریعے سے اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ اس علاقے کے ہر فرد تک اپنی آواز پہنچائی ہے، اور عوام کے ان پر اعتماد کی وجہ سے یہ ادارہ ترقیات کی طرف گامزن ہے۔ اس ادارے سے فارغ طلباء اور فیض یافتہ طلباء نہ صرف اس علاقے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، بلکہ ریاست اور بیرون ریاست بھی بہتر انداز سے دینی، تعلیمی، اصلاحی خدمات انجام دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں۔ یہی اس ادارے کا مزاج۔ مولانا شوکت علی صاحب مدث اللہ العالی نے نہ صرف مدرسہ اسرار العلوم کی خدمات انجام دیں، بلکہ اس علاقے کی مشہور معروف جامع مسجد کی تعمیر نو، اس کی تجدید اور ازسر نو اس کی تعمیر کے لیے ان کی محنتیں اور ان کی کوششیں بہت زیادہ ہیں، جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس موقع پر مسجد جامعہ، جو اس وقت جامع مسجد مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں آپ کی خدمات کا اعتراف یہاں پر لازم اور ضروری ہے۔ آپ نے لوگوں کے تعاون اور ان کی ہمدردی حاصل کر کے اس ادارے کے لیے یہاں کی مقتدر شخصیات کے ساتھ مل کر تعاون کیا اور کام کیا۔ مدرسہ اسرار العلوم خالص دینی ادارہ ہے، اور یہ خالص عوام کے تعاون سے چلتا ہے۔ عوام میں بھلی سا اپنی ہمدردیوں اور اپنی اعانت سے اس ادارے کی مدد کرتی ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس ادارے کو ہر حال میں یاد رکھیں، اور اس کے جو احسانات ہمارے اس علاقے پر ہیں اسے فراموش نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ اپنی طرف سے جیسے بھی ہو سکے اس ادارے کی مدد کریں گے۔ ادارے کے اکاؤنٹ نمبرز اور رابطہ نمبرز موجود ہیں، ان پر آپ براہ راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اس ادارے کی بھرپور مالی معاونت کی کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور ہمیں اجازت دیجیے، اپنی رائے بہتر انداز سے کامنٹ میں دیجیے، اور اسی کے ساتھ اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔